الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے اور معاشرے میں کس طریقے سے لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اس پہ کام کریں اور بار بار چیزوں کا ادا کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے بنیادی بات سوال یہ ہے کہ اسلام کا قانون موجودہ ترقی یافتہ زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا کیا آپ کے نزدیک یا موجودہ زمانے کے حالات جو بدل رہے ہیں، اسلام اس کی پوری طرح کاربند اور پوری ضروریات کو مد نظر رکھ کے چل سکتے ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو چیزوں کی طرف توجہ ہمیں دلانی چاہیے۔ ترقی یافتہ ضروریات کے الفاظ، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ترقی کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ ترقی کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ کوئی خاص غائب گول جو ہمارے پیش نظر ہوں، جس تک ہم پہنچا جاتے ہیں، تو اس کے گول کی طرف بڑھنے کا نام ترقی ہے، اور اس سے مخالف سمت کو جانا رجعت و ترقی سے محرومی ہے۔ اگر ہم اپنے لیے کوئی ایسا گول مقرر کر لیں جو باطل ہو تو اس کی طرف پیش قدمی کرنا ترقی نہیں ہے، لیکن جو ہم اچھا مثبت پیش رفت کرتے ہیں اور اپنا گول مقصد ذہن میں رکھتے ہیں، اسلام اس کے ساتھ پوری طرف لے کے جا سکتا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ اسلام ہی امان دیتا ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے، ہر انسان کو حفاظت کے لیے کہ ایک انسان کی کتنی جان، آبرو، عزت اور اس کو کس طریقے سے ایک دوسرے کو رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے۔ پھر موجودہ زمانے میں ایک انسان کا جو سوال کیا جاتا ہے کہ انسانوں کا جو گول مقرر کیا گیا ہے، کیا انسانی زندگی کا حقیقی مقصد ان غایت اولا وہی ہے جو جدید تہذیب نے قرار دی ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی شخص کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو خود مغرب میں اس کی کسی تعداد ایسے مفکرین کی موجود ہے جنہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس تہذیب نے خود انسان کے گول مقرر کیا تھا وہ صحیح ہے، اب بھی اس متفق ہیں۔ اس غلط لوگوں گول کے اس طرف پیش قدمی ہی سے دور کے سب مسائل کے اصل جڑ ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے جو گول انسان کے لیے مقرر کیا ہم اس کے برعکس سمجھتے ہیں، اس کی طرف بڑھنا ہمارے نزدیک ترقی ہے۔ اس ترقی کے لیے اس قانون ہی برحق و ضروریات کے مطابق ہے۔ اس دور میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ انسان کو شیر پہ قیاس کیجیے اور تائے دیکھیں کہ شیر پہلے اپنے پنجوں سے شکار مارتا ہے، پھر اس بندوق کی بنانا سیکھ لے تو وہ بندوق سے شکار کرنے لگے، اس کے بعد اسے توپ کا استعمال آ گیا اور آج اس نے ایٹم بم جیسے مہلک ہتھیار بنا لیے، پھر وہ اسی بیک تک ہزار لاکھوں جانوروں کو ختم کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس انسانیت کی کیا ترقی ہوئی ہے؟ اس اعتراض کے ساتھ دوسرے پہلو کی طرف آئیے۔ جب ہمارے نزدیک موجودہ زمانے کی ترقی کا گول ہی غلط ہے تو پھر اس کی ضروریات بھی اس طرح غلط ہوں گی۔ اس ضرورت میں سمجھنے کی زمانے کی ضروریات کو حقیقی ضروریات کیوں سمجھ سکتے ہیں۔ زمانے کی ضروریات تو مثال کے طور پر بدکاری بھی ہے۔ بدکاری بھی ایسی ہے کہ عورت گناہ تو کرے لیکن اس کا عمل خطرہ نہ ہو۔ ظاہر اسلام اس ضرورت کو ضرورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چنانچہ پہلے ہی دور کی حقیقی یعنی ضروریات بتائیے جو واقعی ضروریات ہیں، پھر آپ ان کے بتائیں گے اسلام اس کے لیے کیا قانون دیتا ہے۔ اس وقت موجودہ تہذیب کی بدولت دنیا کی تباہی اور خرابی اس کا واحد سبب ہے۔ اس نے اپنے لیے بہت سی ایسی چیزیں ضروریات ٹھہرا لیا جو حقیقت میں اس کی ضروریات ہے ہی نہیں۔ نتیجہ انسان کے لیے غلط گول مقرر کرنے اور ترقی کے نام پہ اسے ہلاکت و تباہی کے جہنم کی طرف دھکیلنے کا ہے۔ جن معاملات میں خدا کے قانون میں ہدایت موجود نہیں ہے اس میں قانون سازی کے اختیارات عام مسلمانوں کو حاصل ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا لوگوں کے دلوں میں سے قوانین کے لیے بھی دوسرے الہی قوانین کی طرح احترام پیدا ہونا ممکن ہے؟ جن امور میں ہمیں آزاد چھوڑا گیا ہے ان میں آزاد ہونے کے معنی یہ نہیں کہ ان امور میں قانون سازی کے کرنے وقت اسلام کے اصول عامہ سے انحراف کیا جائے اور اس کے تصور انصاف کو بالائے طاق رکھ لیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے امور میں قانون سازی کرنے کے مجاز اور اہل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ذہنی اعتقادی اور فکری پس منظر پوری طرح اسلامی ہو۔ کوئی شخص جو اپنے مروجہ قانون کی بڑی سے بڑی صنعت بھی رکھتا ہو لیکن جب تک وہ کتاب و سنت سے واقف نہیں ہے، اسلام کے اصول عامہ اور تصور عدالت اور انصاف سے آگاہ نہیں ہے، وہ اسلامی قانون سازی کا اہل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص موجودہ دور کے قوانین کا بھی ماہر اور اسلام پر بھی صحیح اعتقاد رکھتا ہو تو ظاہر ہے کہ قانون سازی کرتے وقت نہ اسلام کے اصول عامہ سے انحراف کرے گا، نہ اسلام کی حقیقی روح کو نظر انداز کرے گا۔ فقہ امت نے جو قانون سازی کی ہے وہ یہی شان رکھتی ہے، اور یہ قانون سازی ایک بڑی ناگزیر ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں احکام کی تفصیلات نہیں ہیں بلکہ اصول اور اجمالی ہدایت دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں اصول اور اجمالی ہدایت دی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہیں۔
یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے، کون سا ہاتھ اور کہاں سے کاٹا جائے۔ اس سے نص قرآنی کا کچھ تشریح حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد ساری تفصیلات فقہ نے متعین کی ہیں۔ اگر ایک حکم قرآن مجید میں صرف ایک سطر میں بیان ہوا ہے اور پھر حدیث میں اس کی تشریح ایک صفحے میں آئی ہے، تو اس کی روشنی میں فقہ کی یہ بیان کردہ تفصیلات کم از کم 25-30 صفحات پر پھیلی ہوتی ہیں۔ ان فقہ میں جزئیات اور تفصیلات کے درمیان اختلاف بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اپنی ساری اختلافی بحثوں کے باوجود انہوں نے اسلام کے اصول عامہ میں سے کوئی سر منہ تغیر نہیں کیا، اور نہ اسلام کے بنیادی مسلمات سے باہر جا کر کوئی تشریح کی ہے۔ ان کے درمیان جو اختلاف پائے جاتے ہیں ان کی حیثیت وہی ہے معقول اختلافات کی ہے، جو مختلف اہل فکر کے درمیان فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے کسی بھی بدنیتی اور عدم اخلاص کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہی قوانین کے احترام کا معاملہ قانون کی تشریح کرنے والے ایسے لوگ ہوں جن کی ایمان اور اخلاص کردار پر لوگوں کو یقین ہو تو قانون کا احترام کبھی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس قانون بنانے والے شارعین قانون پر لوگوں کا میل اعتماد اور اس کے وضع کردہ قوانین بھی وہی اعتراض نہ ہو۔ فقہ اسلام سب ایک مثالی سیرت کردار کے مالک لوگ، ان میں سے کسی ایک پر بھی کسی بددیانتی، خود غرضی یا نفس پرستی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جن سے درجے کے بے غرض، مخلص، بے لوث تھے، بے داغ سیرت و کردار کے مالک تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے تجویز کردہ قوانین کے لوگ صدیوں سے مانتے ہیں آ رہے ہیں، آج بھی کروڑوں لوگ مانتے ہیں۔ یہ غیر معمولی اعزاز ان کو حاصل ہوا ہے اور آج بھی حاصل ہے، تو یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ان کی زندگیاں نہایت پاکیزہ اور قابل اعتماد ہیں۔ پھر ایک بات بھی یہ یاد رکھنی چاہیے کہ احترام قانون کے لیے خود معاشرے کے لوگوں کا ایماندار قانون کے بارے میں مخلص ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر احترام قانون کا تقاضا پورا ہونا محض ایک خام خیالی ہے۔ موجودہ آئین حقوق کے ترمیمی قانون کے ذریعے اضافہ شدہ پرنسپلز آف پالیسیز کے تحت جہاں یہ درج ہے کہ ملک کے قوانین اسلام کے خلاف نہیں ہوں گے، وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ اسلام کی تعبیر اور تشریح ہر فرقہ اور اپنے عقائد کے مطابق خود کرے گا۔ کیا آپ اس کی قائل ہیں؟ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے علماء کا جو اجتماع اسلامی ریاست کے بنیادی اصول کے متعین کرنے کے لیے ہوا تھا، اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 19 کی حد تک تو ہر فرقہ اپنے قانون پر کاربند رہے گا، لیکن قانون ملکی کا وہی ہوگا جس ملک کے عوام احساس مانتے ہیں، اس چیز کا اس آئین میں اختیار کی گئی۔ اس چیز کی نقل موجودہ آئین میں ہوئی ہے، لیکن اس میں اصل پرسنل لا آف دی لینڈ دی فرق نہیں کیا گیا۔ یہ غلط ہے۔ صدیوں سے جمہوری ملک میں یہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ ملک کا قانون تو وہی ہوگا جس ملک کی اکثریت مانتی ہے، لیکن کم تعداد والے گروہوں کے لیے اس کا پرسنل لا موجود رہتا ہے۔ پھر یہ اصول ہمیں اپنے ہاں بھی محفوظ رکھنا ہوگا۔ البتہ واضح رہے کہ ملک کے قانون فوجداری ہر فرقے کے الگ الگ پرسنل عمل پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ تو یہ لا آف دی لینڈ کی عملداری ہوگی جو ملک کی اکثریت کا قانون ہوگا۔ شادی بیاہ اور اسی دوسری مقام معاملات میں اگر گروہ کے اپنے عقائد مطابق فیصلہ کرنے، معاملات چلانے کا اختیار ہوگا، تو ہمارے ملک میں قانون سازی کے اور پھر عدالت کے ذریعے ان قوانین کے نفاذ و تعبیر تشریح کے لیے ہر فقہ کے اپنے علماء کو اختیار دیے جائیں گے۔ ہر فقہ کو نافذ کرنے کے لیے اس فقہ کے علماء صحیح ہوں گے، اس سے سردست اس کے سوا چارہ نہیں۔ ایک پیچیدگی سے کہ جو کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کو ہم دفع کرنے کے لیے بھی ایک طویل مدت درکار ہے۔ البتہ آغاز کار میں لا آف دی لینڈ اور پرسنل لا میں فرق کرنا کافی ہوگا۔ لا آف دی لینڈ تو ملک کی اکثریت کی ایمان کے مطابق ہوگا، لیکن دوسروں کے مسلک کے لوگوں کو اپنے پرسنل لا کا تحفظ ہوگا۔ تاہم اس صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جج اپنے عقیدہ لا آف لینڈ سے مختلف ہو تو وہ اس فیصلہ کسی قانون کے مطابق دے گا۔ اس طرح پرسنل لا فیصلہ دیتے وقت اگر جج خود اس عقیدے اور مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تو فیصلے کی صورت کیا ہوگی؟ یہ مشکلات فی الواقع اپنی جگہ موجود ہیں۔ صدیوں کی انحطاط کی بنا پہ فرقہ بندیاں نہیں مضبوط ہو گئی ہیں، لیکن اس مشکلات کا سامنا تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ اس سے بھی تدریج حکمت کے ساتھ عہد و برہ ہونا ہو جا سکتا ہے۔ اگر نئی نسل کی تعلیم تربیت کا اہتمام صحیح اسلامی خطوط کے مطابق کر دیا جائے، دوسری نسل تک پہنچتے پہنچتے گروہی تعصبات کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا بھر عام طور پر 4 فقہی مسلک پائے جاتے تھے اور تمام مسلمانوں پہ اتفاق ہے چاروں فقہ برحق ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت اور تعصب کا یہ عالم ہے کہ بعض اوقات ایک فقہ کو ماننے والے دوسرے فقہ کے لوگوں کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو اپنی مسجدوں تک میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ تشدد، تعصب، تنگ نظری جو ایک طویل دور انحطاط کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، ایک دن میں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ جو مشکلات و پیچیدگیاں صدیوں کے اندر پیدا ہوئیں، ان کے خاتمے کے لیے 50 برس سے کم کیا درکار ہوں گے، جن کی ایک موقع ہے کام کریں۔ والسلام۔